میرا نام حسیب اللہ سرندی ہے اور ریسنٹلی میری پولیس سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن ہوئی ہے۔ CSS 2024 میں میری اوور آل 17th پوزیشن پاکستان میں اور سندھ میں پہلی پوزیشن ہے، اور میری ابتدائی تعلیم میں نے اپنے ہوم ٹاؤن شہدادپور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے میں NAD یونیورسٹی گیا بیچلرز ان سول انجینئرنگ پرسیو کرنے، اور 2022 کے اکتوبر میں اپنی بیچلرز سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد نومبر سے میں نے CSS کی جرنی سٹارٹ کی، پریپریشن سٹارٹ کی، اور 2024 کا اٹیمپٹ میں نے دیا فیبروری 2024 میں۔ میری CSS کی جرنی میں میں نے جو ایک چیز آرگنائز کی تھی وہ تھی ایک پراپر اسٹریٹجی۔ مجھے پتا تھا میرے پاس کتنا زیادہ ٹائم ہے، اور اس ٹائم کو میں نے پراپرلی آرگنائز کیا۔ اس میں میری ایک پراپر اسٹریٹجی تھی جس کو میں فالو کرتا تھا۔ کوئی چیز رہ جاتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو چیز میرے پلان کے حساب سے چل رہی ہے اس کو ویسے ہی لے کے چلتا تھا۔ 2024 کا میرا اٹیمپٹ تھا پہلا، اور وہی اس پوائنٹ تک ہی مجھے اپنی تیاری مکمل کرنی تھی۔ اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کی، سپورٹ کیا۔ اپنی گریجویشن کے بعد میں نے اپنے آپشنز ایکسپلور کیے، جس میں سول سروسز مجھے ایک اچھا آپشن لگا۔ اس وجہ سے میں نے سول سروسز کو آگے پرسیو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا پیشن بھی ہے جو پولیس سے ریلیٹڈ ہے۔ میں بچپن ہی سے پولیس اور پولیسنگ سے بہت اس میں انٹرسٹ لیتا رہا ہوں۔ میں میٹریکولیشن سے لے کے شرلاک ہومز کے ناول پڑھتا تھا، اس کے علاوہ بھی جو موویز یا ایسے کنٹینٹ میں کنزیوم کرتا ہوں وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ میرا ایک پیشن ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میری پولیس سروس میں ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو میری لائف ایک میننگ فل اور ایک فلفلنگ جرنی ہوگی میرے لیے، تو اسی لیے میں نے سول سروسز میں خاص طور پہ پولیس سروسز کے لیے ہی اس کی تیاری کی۔ سب سے پہلے تو اس کا ایک فلسافیکل اسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح مولڈ کریں کہ جو آپ جاب سیکھ کر رہے ہیں۔ جیسے میں اپنی پرسنالٹی کو سب سے پہلے ایک پولیس آفیسر کی طرح مولڈ کرتا تھا، اور تھرو آؤٹ اس جرنی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا تھا کہ میری تربیت اس طرح ہو کہ میں اپنے جو جاب میں سیکھ کر رہا ہوں اس میں اس کی ڈیمانڈز کو فلفل کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتایا ابھی کہ میرا ایک پراپر گیم پلان تھا، ایک اسٹریٹجی تھی۔ اس میں سب سبجیکٹس کو میں نے ایک بیلنس طریقے سے ان کو ڈیل کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سبجیکٹ جو مجھے زیادہ انٹرسٹ دے رہا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دوں، اور اس کی بجائے دوسرے سبجیکٹ کو کم ٹائم دوں۔ میں نے سب کو پراپر ٹائم دیا۔ میری آپ مارک شیٹ بھی دیکھیں گے تو اس میں میرے کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ اسکور نہیں ہے، سب میں اچھا مناسب اسکور ہے۔ پر جب 12 سبجیکٹس میں یہ سارا اسکور پائل اپ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ اسکور بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ فوکس کریں اور اس کی جگہ اس کی کاسٹ دوسرے میں انکر ہوتی جائے گی تو یہ آپ کو الٹیمیٹلی ہارم کرے گا۔ اسی لیے اس کو بیلنس طریقے سے ڈیل کریں۔ اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں سب کو جتنا ان کو مناسب ٹائم چاہیے اتنا دیں۔ میرے خیال میں سبجیکٹ سلیکشن تو ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے سول سروسز کا، CSS ایگزام کا، اور اس میں ہم یہ چیز کر سکتے ہیں ایسپیرنٹس کہ جو بھی سبجیکٹ ہم آپٹ کریں اس کو بالکل پراپرلی پریپیئر کریں، اس کو اتنے اچھے سے پریپیئر کریں کہ اس کی ڈیمانڈز کو فلفل کر سکیں۔ اسی طرح ایگزام میں آپ کے مارکس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ کوئی سبجیکٹ زیادہ مارکس دے دیتا ہے کبھی، اور کبھی وہی سبجیکٹ کم مارکس دے دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ ہے، ایک ہی ہمارے پاس آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو اچھے سے پریپیئر کریں، جتنی بھی اس کی ڈیمانڈس ہیں سب کو کمپلیٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سول سروسز میں خاص طور پہ CSS کے ایگزام میں آپ کو اس سبجیکٹ کے سارے ایریاز کو کم سے کم ایک بار دیکھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کا آنسر بڑا کمپریہنسو اور ہولسٹک لگے۔ ایسے نہ ہو کہ کسی ایک ایریا سے آپ آنسر کر رہے ہو، کیونکہ ہر سوال اپنے آپ میں بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے۔ یہ اس ایگزام کی نیچر ایسی ہے، اس کی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ اس میں آپ کو ہر ایریا کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے ہر سوال میں۔ میں سبجیکٹ پریپیئر کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی سپرفلوس اس کی انفارمیشن گیدر کرتا تھا ڈفرینٹ سورسز سے، ویڈیوز سے، یوٹیوب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی گائیڈ بھی کہیں سے حاصل کرتا تھا، پرانے ایسپیرنٹس سے، سینئر ایسپیرنٹس سے جنہوں نے پہلے کامیابی حاصل کی ہے، ان کی یوٹیوب پہ اچھی ویڈیوز ہیں۔ اس کے علاوہ گوگل پہ کافی سارے بلاگز ہیں۔ ان سے میں پہلے اس سبجیکٹ کی بریف آؤٹ لائن دیکھ لیتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے خاص طور پہ۔ تو اس طرح میں اس کو سبجیکٹ کو اسٹارٹ کرتا تھا۔ پھر اس کی ایک ڈیڈیکیٹڈ الگ سے نوٹس یا کاپی
پریپیئر کرتا تھا جس میں ہر ٹاپک کو میں صرف اتنا ہی شارٹ نوٹس بناتا تھا جو مجھے دوبارہ وہ ٹاپک ریکال کرنے میں مدد کر سکیں، ایکسٹرا نہیں۔ ایکسٹرا جتنا بھی ہے وہ میرا رف ورک ہوتا تھا، رائٹنگ پریکٹس میں وہ جاتا تھا جو میں بار بار نہیں دیکھتا تھا، دیکھتا صرف ریپیٹڈلی وہ چیز دیکھتا تھا جو مجھے ریوائز کرنے میں، ریکال کرنے میں آسانی ہو تاکہ میرا بعد میں ٹائم بچے۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ میرے اگر آپ مارک شیٹ دیکھیں گے تو میرا کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ اسکور نہیں ہے ایکسیپٹ فار کرمنالوجی، اس میں جیسا میں نے بتایا کہ میرا انٹرسٹ ہے۔ باقی سارے سبجیکٹس میں میرا بالکل ایوریج اسکور ہے اور مے بی ایڈیکیٹ اسکور ہے، پر وہ جب سارے مل کے پائل اپ کرتے ہیں تو آپ کا اوور آل اسکور اچھا ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی ایک سبجیکٹ ایسے ہٹ نہیں ہوا یا جس میں کسی ایک سبجیکٹ میں میرے کم مارکس نہیں ہیں، تو سب میں ایوریج مارکس تھے، اچھے مارکس تھے، اسی لیے جب سارے جمع ہوئے تو میرا ریٹن کا اسکور بہت زیادہ ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ انگلش لینگویج پہ جتنی زیادہ کمانڈ ہوگی CSS میں اتنا زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا، اس کا کوئی اور الٹرنیٹو ہے نہیں۔ 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، تقریباً 12 کے 12 ہی انگلش لینگویج میں لیے جاتے ہیں، تو آپ کوئی بھی آئیڈیا جو آپ کے ذہن میں ہو وہ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ اپنی انگلش رائٹنگ اسکل سے۔ تو اس لیے اس کا کوئی اور الٹرنیٹو ہے نہیں، اور اس کو امپروو کرنے کا بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھیں اور بہت زیادہ لکھیں، اور یہ دو جو چیزیں جب ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی، آپ بہت زیادہ ریڈ کریں گے، اچھا کوالٹی کنٹینٹ ریڈ کریں گے، اور بے شک انگریزی پہ جتنی زیادہ آپ کی کمانڈ ہوگی اتنا زیادہ آپ کا اسکور لینے کا چانسز زیادہ ہیں۔ تو انگلش رائٹنگ اسکلس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اس میں، کیونکہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایگزامینر تک اچھے طریقے سے تبھی کنوے کر سکتے ہیں جب آپ کی انگلش رائٹنگ اسکلس اچھی ہوں۔ انگلش گرامر کو امپروو کرنا ابھی تو اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ بوٹس آ گئے ہیں، تو آپ اس پہ کوئی بھی اپنا انکریکٹ سینٹینس ڈالیں اور اس سے ریزن پوچھیں کہ اس میں کوئی چیز انکریکٹ کیوں ہے، اس میں کون سا گرامیٹیکل ایرر ہے، اس کو سیکھیں، اور پھر جب آپ نیکسٹ ٹائم لکھیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے کرتے کرتے 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم آپ کے اوور آل گرامر کا جو بھی اسٹرکچر ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ صرف ایک بک سے اسٹک کرنا یہ میرے خیال میں بہت اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب سے دیکھیں، آپ موویز میں دیکھیں کہ کیسے وہ کس طریقے سے وہ اپنے آئیڈیاز کو کنوے کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، ان کے سینٹینسز میں کیا میچورٹی ہوتی ہے، اور یوٹیوب ویڈیوز سے دیکھیں۔ بہت ساری جگہوں سے جب پائل اپ کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن ویسے ہی امپروو ہو جائے گی۔ پھر اس میں تھوڑی سی فائن ٹیوننگ ہوتی ہے، وہ لکھتے وقت آتی ہے پنکچویشن مارکس سے، وہ بھی آپ 1-2 لیکچرز اگر دیکھیں گے اور بار بار اس کو ریپیٹ کریں گے اپنے لکھنے کی پریکٹسز میں، تو ود پریکٹس ود ٹائم انشاءاللہ وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تو میں شروع سے لے کے ڈان اتنا زیادہ پڑھتا نہیں تھا، میں صرف کچھ آرٹیکلز جو بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے وہ پڑھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپشنلز کو پریپیئر کیا، اور ساتھ ساتھ میں پاکستان اور پاکستان کی ہسٹری دیکھتا تھا، کرنٹ افیئرس کی میجر ڈیولپمنٹس۔ لیکن پھر میں نے ایگزام سے کچھ مہینے پہلے، سپٹمبر میں پراببلی، اگست اور سپٹمبر کے بیچ میں نے ڈان 1 مہینے تک ریلیجسلی پڑھا، اور روز میں 1-1.5 گھنٹہ اس میں سے کنٹینٹ نکالتا تھا جو میرے کام کا ہے، کیونکہ میں ٹاپکس پریپیئر کر چکا تھا۔ تو جو میرے آپشنلز کے ٹاپک ہیں، جو میرے ایریاز آف کنسرن ہیں، ان میں سے جو مجھے ریلیونٹ کیس اسٹڈیز لگتی تھیں، ان میں سے جو ریلیونٹ انفارمیشن لگتی تھی، ریفرنسز لگتے تھے، جو مجھے محسوس ہوتا تھا یہ میرے ایگزام میں کام آئیں گے، وہ میں نوٹ کر لیتا تھا ایک الگ ڈیڈیکیٹ کاپی میں۔ تو اس کو میں بعد میں ریوائز کرتا رہتا تھا تاکہ مجھے ایگزام میں وہ کام آ سکے۔ تو اس طرح مجھے 1 مہینے کی یہ جو ڈان کی پریکٹس ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئی۔ مجھے کبھی انفارمیشن کی کمی فیل نہیں ہوئی، مجھے ہمیشہ ٹائم کی کمی فیل ہوتی رہی، کیونکہ 1 مہینے میں آپ اتنا زیادہ اتنے کیس اسٹڈیز، اتنے ریفرنسز کنزیوم کر لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کی اتنی انفارمیشن زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ٹائم کی کمی محسوس ہوتی ہے سارے پیپرز میں، اور خاص طور پہ انگلش ایسے کے پیپر میں۔ تو ڈان اس طریقے سے ہیلپ فل ہے۔ سارے پورا سال پڑھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں، آخر کے کچھ ٹائم میں اگر پڑھ لیں تو 1 مہینہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم اس کے لیے الگ سے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہو۔ سو آئی ڈو ناٹ کمپلیٹلی ایگری ود دس نوشن کہ آپ کو ٹف انگلش لکھنی چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے اٹیمپٹ میں صرف بالکل بیسک انگلش لکھی ہے اور بالکل سمپل اپنا اسٹرکچر رکھا ہے۔ اب میری ووکیبلری بھی بالکل سمپل تھی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے آئیڈیاز کو بہت اچھے طریقے سے کنوے کر پا رہے ہیں، اپنی بات کو بہت مختصر انداز میں لیکن بہت اچھے سے آپ ایگزامینر تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے مارکس اچھے آئیں گے۔ ایگزامینر کو اس بات سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انگلش کتنی ٹاپ نوچ ہے یا کتنی کمپلیکیٹڈ ہے۔
ونس یو اسٹارٹ کمپلیکیٹنگ تھنگس تو پھر وہ اور آپ کے لیے ڈسکریجنگ ثابت ہو سکتی ہے. سمپلسٹی از دا کی اگین. تو جتنا زیادہ سمپل لینگویج لکھیں گے, جتنے آپ کے آئیڈیاز کلیئرلی آپ کنوے کر سکیں گے, اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہیں ہائی اسکور کرنے کے. میں نے اپنا ایکسپیرینس میرا یہی ہے کہ جتنی سمپل لینگویج ہو لیکن جتنی چاہیے اتنی ہونی چاہیے. آئی تھنک اٹ از ویری سبجیکٹیو, اٹ ڈپینڈس آن دا نیچر آف پرسن. میری نیچر ایسی ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ آسانی نہیں ہوتی پڑھنے میں, تو میں اگر اکیلا ہوں تو مجھے زیادہ آسانی ہوتی ہے. کسی اور کی نیچر ایسی ہوگی کہ جن کو لوگوں کے بیچ میں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں اکیڈمی جوائن کی تھی, اس کے بعد میں نے کچھ عرصے میں وہاں جانا چھوڑ دیا 1-1.5 مہینے کے بعد, کیونکہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ میرا ٹائم وہاں ویسٹ ہو رہا ہے. تو میں نے گھر سے ہی تیاری کی, گھر پہ آن لائن سورسز کو میں نے کنسلٹ کیا, اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میری اس جرنی میں مجھے یوٹیوب نے ہیلپ کی ہے, کیونکہ تقریباً سارا جتنا مٹیریل آپ کو چاہیے, جتنی گائیڈنس آپ کو چاہیے, وہ ساری یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو بکس ہیں وہ جو آپ کو پڑھنی پڑیں گی وہ بھی آپ کو آن لائن سورسز سے مل جائیں گی. تو کہیں جانے کی تو مجھے ضرورت نہیں پڑی, ہو سکتا ہے کسی اور کو پڑھی ہو. تو یہ اٹ از ویری سبجیکٹیو, بٹ اسٹل اف یو وانٹ یو کین ڈو اٹ فرام ہوم. اٹ ورکڈ فار می.